وہ باہر نکلے تو کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یارم یہ کیا، اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ تمہیں بتایا تو ہے کہ یہاں پر 2 ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ، جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شام کے 7 بج رہے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شال، ٹوپی، دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے یا وہ سردی کو زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہوتی تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم اس بات سے متفق تھا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، ان کے قریب چلا گیا۔ اور گر سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ جی سب کچھ ہو گیا ہے، اب دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کے چلا گیا۔ یارم یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی، ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، میں دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ۔ اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اسے ہی کھینچ کر اس جگہ پر لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنائی گئی تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لایا۔ یارم یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، روح دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں لیکن تم سے پیارا نہیں، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں کہتا آیا ہوں کہ آج تم کہو کہ تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں؟ روح میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں، روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اوہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے، اپنا بتنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ کیا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر کہو مجھ سے کہ… یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے تیرا میرا منہ بنا کر اس آئس لینڈک زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب تم بھی بولو جلدی۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں پوچھا تو یارم اسے گھور کے رہ گیا۔ اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کریں مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آئیگو میگو۔ روح آئیگو میگو نہیں ہے، یارم نے صدمے سے آئس لینڈک زبان کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے سنا۔ ہاں وہی، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گی تبھی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈک زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر گیا۔ یارم کا ارادہ بھی وہی رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں ہی کریں گے کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی ہے۔ آخر یارم کو روح کی ہی تو بات ماننی پڑی۔
وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کامنٹس پاس کیے۔ روح تو اس کی زبان سمجھی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کے دیکھا۔ وہ تو اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جبکہ یارم سے سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر آ پڑی۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے کامنٹ پاس کرے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات کرنے دیتا تھا نہیں کرنے دیتا۔ یہاں تو اس کی اپنی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب مڑ کر ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو اس طرح سے کامنٹ پاس کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کے جو زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تب یہیں ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرے کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو۔ ان میں کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان کپڑوں میں گم ہی جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈونٹ وری میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں، روح روٹھے انداز میں بولی۔ ارے میری جان میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی۔ مجھے یہ چاہیے۔ ارے میرا بیبی یہ تو ہے ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہو روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کریں، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا سا یہ روپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کرے نا پلیز، روح ضدی انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ روح، یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی اس لیے پیچھے ہو گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب گئی۔ رہنے دو روح، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا نا، روح کانفیڈنس سے بولی مگر لڑکھڑا گئی۔ اوکے دین، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی اور پھر ہمت ہار کے اسی گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا روح تم سے نہیں ہوگا، یارم جی بھر کے بند مزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوگا اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کے لیٹ گئی جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا، ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو
ہوڈ سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانے تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی ہمیں نہیں بلا رہا، یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے، جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پر کھڑا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے حصار میں پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے ذرا ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی، یہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا جہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان۔ اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لڑکوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر وہ لوگ بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم اٹھیں، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی۔ لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نہ، دیکھے نہ، روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی، جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا ہے؟ وہ جو بھی کریں دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم میری بات تو سنیں، باہر وہاں۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتے یارم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، آئی لو یو، بھول جاؤ سب کچھ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپا تھا، وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں روح بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی، اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف روح اور یارم تھے، جہاں کسی تیسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنے گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بجے کا وقت تھا۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے
اور کوئی فون نہیں کر سکتا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی ہی نہیں تھی، اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے؟ میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے کیا تھا۔ ہاں تو بتا کے تو جا سکتے تھے نا آپ۔ میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، جائیں، مجھے نہیں بات کرنی ہے آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئی تھی۔ بیبی بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا۔ اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی۔ ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولو، روح نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں اب کھولو، یارم کا آنکھیں کھولوں، روح نے ایکسائٹڈ ہو کے پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اف لڑکی کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے اس کے کوئی گفٹ دو، یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بمشکل سن پایا۔ وہ جو کل دینے والی تھی، یارم نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں دوں گی، روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور چلی گئی، جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں لے ہی لوں گا، اس کے ہونٹوں پر پورے استحقاق سے مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ آئی لو یو اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا۔ ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا، کچھ تو پتہ چلا ہوگا، پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں وہ دو لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے، پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے، جانے کتنا بے حس آدمی ہے جسے ان پر کوئی ترس نہیں آیا، انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے بس بہت ہو گیا، کیا بیکار باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کب سے بکواس کیے جا رہی ہو،
کوئی اور بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس کرنے کی؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ روح گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ میں تو بس وہ جب یارم نے کھینچ کر قریب کیا، دور مت جایا کرو مجھ سے، کبھی نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں ڈستی ہوئی محسوس ہوئی۔ یارم مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے یارم کے اپنے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا، اس کے بازو چھوڑ کر اس سے اپنے سینے سے بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ یہ گاڑی اس نے یہاں آ کر لی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اس کمرے سے نکلے ہوئے۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ۔ میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح، اچھے کے لیے ہے۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا اور وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ یہی بات یارم کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح۔ جب پہلی بار تم آئی، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روپ مجھے اندر تک ہلا گیا۔ روح، وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہو گئی تھی وہ محبت تھی۔ روح، ہاں میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک بادشاہ ہوں، ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میں اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا۔ تمہاری معصومیت کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کر رہی تھی، اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے۔ روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری غلطی تمہاری ہے، مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم خود ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں؟ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دیں، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دیں۔ میری روح کو مجھ سے نفرت نہ کرے، کبھی مجھ سے نفرت نہ کرے۔ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، سر
سڑک پر گاڑی دہراتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بولا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام وہ کتنے غصے سے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا جہاں پر نیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، روح خاصی اونچی آواز میں بولی، جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ آپ آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے؟ آپ آئندہ مجھ سے اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا پلیز؟ مجھ پر چلائیں گے تو نہیں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا یارم۔ میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کریں۔ آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسے غصہ مت ہوا کریں۔ امی اور آپی بھی مجھ پر ایسے ہی چلاتی رہتی تھی۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آپ مجھ پر چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسے ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز یہ غضب مت کرنا ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کے نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔